ناظرین کرام، میں آج ایک نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں۔ سلسلہ ہے بات آج کی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل سے میں پروفیسر ڈاکٹر اقبال آپ سے گفتگو کرتا ہوں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوں۔ تو ایک میں نے موضوع اور تلاش کیا ہے، میں موضوع تلاش کرتے رہتا ہوں تاکہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں اور آپ تک وہ بات پہنچ سکے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہوگا بات آج کی، اور بات آج کی جو ہے وہ ہے چور اچکوں کی فیکٹریاں اور کارخانے۔ آپ حیران ہوں گے کہ کہاں ہیں وہ فیکٹریاں۔ ہاں، میں آپ کو ملواؤں گا ان فیکٹریوں سے، لیکن پہلے ایک دو بات ہو جائے۔ دو فلاسفرز ہیں، پولیٹیکل تھنکرز اور فلاسفرز، ایک ہوب ہے اور ایک لاک ہے 18ویں صدی کے۔ ہوب جو ہے اس کا خیال یہ ہے کہ انسان طبعاً گھٹیا ہے، اس کی فطرت میں برائی ہے، اور وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ یا تو بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، حالات پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ لیکن لاک کا خیال ہے کہ ایسا نہیں، انسان فطرتاً اچھا ہے، بڑا ذہین ہے، لیکن اس کے بعد ماحول اسے خراب کر دیتا ہے۔ اب یہ بات بحث طلب ہے کہ یہ خباثت جو ہم میں سے بعض لوگوں میں موجود ہوتی ہے، برائی کی طینت، بدنیتی، بدمعاشی، یہ جو ہوتی ہے کیا اندر سے پھوٹتی ہے، انٹرنل ہے، انٹرنزک ہے، یا کہیں باہر سے داخل ہوتی ہے، اور عجیب عجیب کیفیات دیکھنے میں آتی ہیں۔ میں جب گورنمنٹ کالج میں پڑھاتا تھا، آج سے کوئی 20-25 سال پہلے، تو ہم سب لوگ پڑھے لکھے ہوئے تھے، ظاہر ہے کالج میں پڑھاتے تھے، اسسٹنٹ پروفیسر، لیکچررز۔ اسٹاف روم میں جو پانی پینے کے لیے کوئی کین رکھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ جو گلاس تھا، اس کو زنجیر لگی ہوتی تھی، اور مجھے دیکھ کر یہ حیرت ہوتی کہ یہ کیوں زنجیر لگی ہوئی ہے۔ شاید اس لیے تھی وہ زنجیر کہ کوئی اسے جیب میں ڈال کر نہ لے جائے، اور جیب میں ڈالنے والا کون ہوگا؟ پڑھا لکھا، جو بڑا دانشور ہے، بڑے بڑے لیکچرز دیتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، مجھ جیسا، میرے دوستوں جیسا جو ہم وہاں تھے، تو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ میں نے ایک مضمون پڑھا تھا ایک جگہ کہ یہ جو تالا ہے، پہلے تالے اور طرح کے ہوتے تھے، اس میں ایک چابی لگاتے تھے تو سوراخ ہوتا تھا، تالے کھلتے تھے، اب وہ کم استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ تالا جو ہم اب دروازوں کو لگاتے ہیں، یہ سوالیہ نشان ہے۔ سوالیہ نشان کیا ہے کہ کیوں ہم تالا لگاتے ہیں؟ کوئی ہم میں خوف کسی جانور کا تو نہیں ہے وہ داخل ہو جائے گا، کوئی ایسا پرندہ تالے سے رک نہیں جائے گا۔ یہ سوالیہ نشان یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں وہ چور ہیں، اچکے ہیں، انہیں ان سے ڈر کے تالا لگاتے ہیں، اور تالے تو بیچارے اب غیر اہم ہو گئے، بڑے ذرائع پیدا ہو گئے تالے توڑنے کے اور تالے جوڑنے کے۔ تو یہ کیفیات شروع سے رہی ہیں، اب وقت کے ساتھ ساتھ کچھ بڑھ گئی ہیں۔ وہ جو نذیر اکبر آبادی نے ایک بات کہی تھی کہ جو جوتیاں چراتا ہے وہ بھی آدمی، جو ان کو ڈانٹتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ اور جوتیوں سے یاد آیا کہ مسجدوں میں اب بھی جب ہم جاتے ہیں، یہ جب پہلے بچپن میں زیادہ جاتے تھے، تو جوتیاں ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے تھے
کیونکہ اگر باہر رکھی تو اسی کو اٹھا کر لے جائے گا۔ تو یہ ایک عجیب کیفیت ہے۔ یہ چور، یہ اچکے، یہ بددیانت لوگ آتے کہاں سے ہیں؟ ان کی کارخانے اور فیکٹریاں ہیں کہاں؟ اس کا کھوج لگایا جانا چاہیے۔ اور ہماری ٹی وی چینلز آج کل اس کا بڑا کھوج لگا رہے ہیں، مختلف پروگرام ہیں ان کے ہاں، اور جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے اور کس طرح انہیں بے وقوف اور احمق بنایا جاتا ہے۔ تو دراصل اگر ہم اس کے کازز پہ جائیں کہ کیا اسباب ہیں کہ یہ چوروں، ڈاکوؤں کی بستیاں آباد ہیں، شہر آباد ہیں، بلکہ ملک کے ملک آباد ہیں، پوری دنیا آباد ہے، کوئی جس کو اللہ تعالیٰ بچائے وہ بچ سکتا ہے، ورنہ بچتا نہیں ہے۔ تو ایک فیکٹری کا ذکر تو پہلے میں کرتا ہوں، وہ فیکٹری ہر شخص کے گھر میں لگی ہوتی، اور یہ جو چوری کی عادت ہے، یہ جو کچھ اٹھا لینے کی، دھوکہ دے دینے کی، جھوٹ بولنے کی یہ جو عادت ہے، یہ اصل میں چھوٹی سی فیکٹری گھر میں لگی ہوتی ہے۔ مثلاً کیسے، جب بچہ کوئی چھوٹی موٹی چوری کرتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا اچھی بات نہیں ہے، لیکن پھر کبھی باپ کیا اٹھتا ہے کہ نہیں کیا ہوا، بچہ ہے نا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر کئی دفعہ باپ ڈانٹنے کی کوشش کرتا ہے تو ماں کہتی ہے پھر کیا ہوا، بچہ ہے نا، آخر وقت کے ساتھ ساتھ وہ سمجھ جائے گا۔ پھر وہ کرتا گیا ہے، آہستہ آہستہ جب بازار سے اسے کوئی پیسے دیے جاتے کچھ خرید لاؤ تو اس میں سے پیسے رکھ لیتا ہے اور بتاتا نہیں ہے، اور کئی دفعہ ماں باپ کو اس کا اندازہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بچہ سمجھ کے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ چلو اچھا کیا ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے باپ کی جیب سے پیسے نکالنا شروع کر دیتا ہے، ماں کی الماری سے چیزیں نکالنا شروع کر دیتا ہے، تب بھی اسے بچہ سمجھ کے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ مگر پھر اس عادت میں اتنی لذت آنے لگتی ہے کہ یہ عادت ختم نہیں ہوتی۔ یہ جو چور اور اچکا، جیب کترا، بددیانت بچہ تھا، بڑا ہو کر اس نے بڑی بڑی چوریاں، بڑے بڑے ڈاکے، دن رات دن دہاڑے ڈاکے، بینکوں میں ڈاکے، اور بڑے بڑے محلات میں ڈاکے، بڑے بڑے دفتروں میں ڈاکے۔ یہ پہلے وہی بات ہے کہ پہلے ایک بوند گرتی ہے، پھر اتنی بوندیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں، اتنی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ پھر احساس ہی نہیں ہوتا کہ بوند ایک ہے یا بہت زیادہ ہے۔ تو اگر اس کو بہت شروع ہی میں روک لیا جائے، بچوں کو ماں باپ یہ کہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرتے، دس بیڈ، انہیں منع کریں، اور اگر انہیں آپ کو کشادگی آپ کے پاس ہے تو کچھ پاکٹ منی دے دیں، یا انہیں کم از کم یہ عادت ڈال دیں کہ بیٹا اگر کوئی بات ضرورت ہو تو بتا دیں، آپ سبزی لائے ہیں جو پیسے آپ کے بچ گئے آپ بتا دیں کہ یہ بچ گئے ہیں۔ تو اگر ہم انہیں اس طرح روک ٹوک شروع سے کرنا شروع کر دیں، انہیں بتانا شروع کر دیں، تو ایک صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سے بری صورتحال ایک اور بھی ہے، وہی گھروں میں پیدا ہوتی ہے۔ جب باپ ایک دفتر میں کام کرتا ہے اور شام کو پیسوں سے اس کی جیب بھری ہوتی ہے، دکانوں پہ جب وہ کام کرتا ہے تو وہ بوری کی بوریاں لے کر آتا ہے۔ وہ چلیے دکاندار تو چیزیں بیچتا ہے تو اس کو وہ آمدنی ہوتی ہے، لیکن وہ چیزیں بیچتا کیسے ہے یہ بچہ بڑے غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں یہ جو قیمت تھی، یہ اتنی قیمت پر یہ چیزیں خریدی گئی تھی، اور میرا باپ، میرا چچا، میرا بزرگ اس کو کس قیمت بیچ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ قسمیں کھا رہا ہے، قسم خدا کی اتنے کی آئی ہے، یقین مانو اتنے کی آئی ہے۔ یہ ہم نے دیکھا، اب تو خیر صورتحال اس لیے بدل گئی ہے کہ بڑے بڑے پلازا بن گئے ہیں
جہاں قیمتیں لکھ دی جاتی ہیں اور آپ اس میں کوئی بارگیننگ نہیں کرتے اور چپ چاپ کر کے لے لیتے ہیں، چاہے اس کا ذریعہ کچھ اور ہی ہو. سنا ہے کہ جسے آپ لڈا کہتے ہیں یا لنڈا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہاں سے اچھے اچھے کپڑے لا کر ان کو اور اچھا بنا کر بہت بڑے پلازاز میں ان کو رکھ دیا جاتا ہے. جو چیز آپ نے 1,000 کی خریدی وہ آپ 50,000 میں بیچ دیتے ہیں. اور یہ بات بھی گھر کے بچے کو معلوم ہوتی ہے. جو بزنس بڑا باپ کر رہا ہوتا ہے، بزرگ کر رہا ہوتا ہے، بچے کو معلوم ہوتی ہے. تو یہ فیکٹری، یہ کارخانہ برائیوں کا، جھوٹ بولنے کا، بددیانتی کرنے کا، کم تولنے کا اور وعدے سے منحرف ہونے کا، یہ بچہ عام طور پر اپنے گھر سے سیکھتا ہے. پہلی فیکٹری، پہلا کارخانہ گھر میں لگا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ ڈاکے مارنا شروع کر دیتا ہے اور انہیں ماں باپ ہی کے ساتھ دھوکہ دینا شروع کر دیتا ہے. اور ماں باپ پھر پیٹتے ہیں، روتے ہیں، اور کہ کس نے سکھا دیا، کیا ہو گیا. حالانکہ انہیں یہ بھول گئے کہ انہوں نے جس چیز کو بہت کم اہم سمجھا تھا، بس معصومانہ حرکت سمجھا تھا، وہ بڑی ہو کر ظالمانہ حرکت ہو گئی، قاہرانہ حرکت ہو گئی، سفاکانہ حرکت ہو گئی. تو آغاز وہیں سے ہوا. پھر دوسری فیکٹری کہاں لگی ہوتی ہے؟ وہ لگی ہوتی ہے اسکولوں میں. اسکولوں میں اساتذہ جب نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا تھا، ہم جب پڑھتے تھے، یہ زور تھا کہ بچہ جو ہے یہ یاد کر لو، یہ رٹا لگا لو. تو اور خود جب امتحان ہوتے تھے تو استاد صاحب اپنے بچوں کے لیے مدد فراہم کرتے تھے، کاغذ پھاڑ کے دیتے تھے. اگر کوئی سپرنٹینڈنٹ بنتا تھا، اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے، پہلے بھی ایسے ہوتا، بلکہ آپ جانتے ہیں، بڑے خبریں آپ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں سینٹر بک گیا. امتحانی سینٹر بک جاتے تھے اور پھر وارے نیارے تھے جو وہاں کے انچارج ہوتے تھے. تو وہ یہ ہیں اساتذہ. اب یہ ان کی منزل ہائر گول آ گئی. یہ وہ لوگ ہیں جو راہ دکھانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نبیوں کے وارث ہیں. وہ خود پرچے حل کرواتے ہیں، خود پرچے نقل لگواتے ہیں ان بچوں سے، خود پیسے لے کر ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو مجبور کرتے ہیں. یعنی آپ اسکول میں ہیں، اگر ہیں تو آپ نہیں پڑھا رہے، دلچسپی سے آپ نہیں پڑھاتے، آپ یہ انہیں مجبور کرتے ہیں کہ آپ گھر پہ پڑھنے کے لیے آئیں. وہاں سے بچہ یہ سیکھتا ہے کہ یہ ٹیچر جو ہے یہ سکھاتا تو ہمیں یہ کتاب پڑھاتا ہے تو کہتا ہے سچ بولنا چاہیے، دیانت داری بڑی دولت ہے. ہمیں حضرت عبد القادر کے قصے سناتا ہے، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتا ہے، پھر بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات بتاتا ہے تشریح کرتے وقت کسی سبق کے، کسی سٹوری کی. لیکن دراصل وہ خود کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اصل میں طلباء کے نزدیک کتاب میں کیا لکھا ہے یہ بہت زیادہ عام نہیں ہے. آپ ذہن میں بٹھا لیجیے، طلباء کے سامنے اصل کتاب اس استاد کی ہوتی ہے جو پڑھا رہا ہوتا ہے. اصل علم اور اصل دیانت اور اصل کردار سازی استاد کر سکتا ہے اپنے کردار سے، اپنی سچائی سے، اپنی دیانت داری سے، اپنی ایمانداری سے. لیکن وہاں ظاہر ایسا نہیں ہوتا. اور لیکن جب میں باتیں کہہ رہا ہوں، میں انہیں یونیورسل نہیں بتانا چاہ رہا کہ ہر آدمی ایسا کرتا ہے یا ہر باپ ایسا کرتا ہے یا ہر ماں ایسا کرتی ہے. تو لیکن ان کی تعداد جو ایسا نہیں کرتے انگلیوں پہ گنی جا سکتی، بہت کم ہے. زیادہ وہی کچھ ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا. ٹیچروں کو تو چلیے یہ تو ایک ان کے پاس چانسز شاید کم ہوتے ہیں، کیا ہوتے. آپ وہاں چلے جائیے، کورٹ میں چلے جائیے، کچہری میں چلے جائیے، وہاں آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے CSS کیا ہوا ہے،
جنہوں نے پی سی ایس کیا ہوا ہے، اور کس طرح سے وہاں صورتحال ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو ایجنٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح کسی دفتر میں آپ چلے جائیں گے، کہتے ہیں کہ آپ کی فائل آگے نہیں جائے گی، اس کو پر لگانے پڑتے ہیں، اور وہ پر ہوتے ہیں روپے کے، پیسے کے۔ تو وہ کسی نے مجھے ایک بات سنائی تھی کہ ایک جج صاحب تھے کوئی، انہوں نے ایک کسی کا فیصلہ تھا وہ کر رہے تھے، تو ایک پیج پہ ان کو وہاں کوئی اس وقت زمانے کی بات ہے، کوئی پرانے کی کہ 100 روپے کا نوٹ تھا، تو انہوں نے وہاں لکھا کہ اس قسم کے 10-15 حوالے اور دے دیجیے۔ تو یہ عجیب صورت ہے، بلکہ میں ایک دفتر میں گیا تو وہاں رشوت لینے کا ایک نیا انداز تھا، پیسے نہیں مانگتے تھے۔ اچھا کتنے من مٹھائی کھلائیں گے آپ؟ تو یہ صورتحال جو پیدا ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، جب ہم غلط طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، بچتے ہم بھی نہیں ہیں۔ اگر ہم نے کسی کو دھوکہ دیا ہے تو یقیناً وہ دوسرے لوگ بھی ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم جب غلط طریقے سے کوئی پیسہ اکٹھا کریں گے تو کوئی دوسرا شخص بھی غلط طریقے سے پیسہ اکٹھا کرے گا۔ میں اگر ایک کو دھوکہ دیتا ہوں تو 10 مجھے دھوکہ دیتے ہیں، جب میں 10 کو دیتا ہوں تو 100 مجھے دیتے ہیں۔ تو دھوکے کی ایک نفرت انگیز لہر شروع ہو جاتی ہے، یہ خودکشی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ معاشرہ خودکشی کر رہا ہوتا ہے، اخلاقی خودکشی کر رہا ہوتا ہے۔ آپ جب غلط کام کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ کا کوئی ضرورت پڑے گی آپ سے کوئی رشوت نہیں لے گا کیا؟ جب آپ چیزوں میں ملاوٹ کریں گے تو کیا دوسرا شخص جس سے آپ چیزیں خریدیں گے وہ ملاوٹ نہیں کرے گا؟ لیکن یہ عجیب بات ہے اور بڑی دکھ دینے والی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ فیکٹریاں، یہ کارخانے جھوٹ کے، مکاری کے، ان کا روز بروز ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور وہ لوگ بھی، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے جو نماز کے پابند ہیں، روزے کے پابند ہیں، اور انہوں نے داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، تو کر وہی رہے ہوتے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، بلکہ سنتے بھی رہتے ہیں کہ نماز کا وقت آ گیا تو جو دکاندار تھا اس نے اپنے جو ملازمین سے کہا کہ یار تم بات سنو، میں نماز پڑھا ہوں، تم ذرا مرچوں میں یہ جو چیزیں پڑی ہیں ملا دو، کوئی وہ گند ہوگا، کوئی مٹی ہوگی، کوئی اور چیز ہوگی، یعنی جلدی کرو۔ تو یہ چیزیں ہم ہر وقت دیکھتے ہیں، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ کینسر ہے۔ بددیانتی ایک کینسر ہے، ایک ایپیڈیمک ہے، ایک وبا ہے۔ وبا چلیے کینسر تو پھیلتا نہیں ہے، وہ کینسر تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا تعلق فیملی کیسز سے ہو، کہ اگر کسی فیملی میں یہ کیسز ہیں تو اس طرح کینسر ہونے لگے گا، مگر وبا وہ ہوتی ہے جیسے کرونا کی وبا تھی، کووڈ-19۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کووڈ-19 کی طرح ہو رہا ہے کہ ہم چیزیں خود جب بددیانتی کرتے ہیں اور پھر اس کا ہم خود شکار ہوتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے، وہ ایک بات سنی تھی کہ وہ چیزیں اس طرح چیزیں وہ ملاتا تھا، دوائیاں بیچتا تھا، تو اس کی بچی بیمار ہو گئی تو وہ کہیں سے دوائی لے کر آیا تو وہ نمبر 2 تھی، بچی مر گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو نمبر 2 تھی۔ بھائی تم نے کتنی بچیوں کو مارا، اب تمہاری بچی مر گئی ہے تو تم رو رہے ہو۔ تو اصل میں یہ رونے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو فیکٹریاں ہیں، یہ جو کارخانے ہیں، یہ کس طرح بند ہو سکتے ہیں۔ یہ میں اپنی مثال سے بند کر سکتا ہوں، آپ اپنی ذاتی کوششوں سے بند کر سکتے ہیں۔ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ اگر ہم خود بے ایمان ہوں گے تو ہماری اولاد بے ایمان ہوگی۔ یاد رکھیے، اگر آپ غلط ذرائع سے پیسے کما کر اپنی اولاد کو دے رہے ہیں تو اولاد کو معلوم ہے کہ آپ جائز طریقے سے نہیں دے رہے، اس کے دل میں آپ کی تکریم، آپ کی عزت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ چورے چکے تو خر چلیے وہ بنیں گے بھی، لیکن وہ آپ کے لیے ان کے دل میں کوئی احترام نہیں ہوگا، کوئی عزت نہیں ہوگی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر آپ رشوت لے کر گھر جاتے ہیں
یا بہت زیادہ پیسے کما رہے ہیں، چھوٹی سی خرید دی ہے، زیادہ بیچ دی ہے مہنگی، بچوں کو پتہ نہ ہو۔ آپ دودھ میں جب پانی ملاتے ہیں یا اور چیزیں ملاتے ہیں تو کیا بچے نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو جب بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ باپ ہمیں جس طرح کھلاتا ہے، اور پھر اگر اسے کوئی کہے یہ حرام اور حلال کا تو فرق اس کے یہاں مٹ جاتا ہے۔ جب حرام اور حلال کا فرق اس کے یہاں مٹ جاتا ہے تو پھر وہ بھی وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح وہ ہوتا ہے کہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہے، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا، بھائی نے بہن کو قتل کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ کیونکہ وہ شروع سے اس کی تربیت اس طرح کی ہوئی ہے، تشدد کی تربیت ہے، بے انصافی کی تربیت ہے، سب کچھ خود کھا لینے کی تربیت ہے۔ اگر جائیداد ملی ہے تو بھائی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے بھائی کو نہ ملے، سارے بھائی بہنوں کو نہ ملے، بلکہ بہنوں کو تو کبھی نہ ملے۔ تو یہ اس طرح کی بدقسمتی سے، جو مجھے دکھ سے میں بیان کر رہا ہوں یہ چیزیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، وگرنہ ہم اس کے خود شکار ہوں گے۔ اور اب جو تباہی ہمارے چاروں طرف آئی ہوئی ہے، یہ جو سیلاب آ گیا ہے، اس نے ہزاروں کی جانیں لے لی ہیں، یہ کیوں آئے ہیں؟ یہ اس لیے نہیں آئے کہ ہم نے گناہ کیے تھے اس لیے آئے، ہم نے گناہ یہ کیے تھے کہ ہم نے فرائض ادا نہیں کیے تھے۔ جسے نہر بنانی تھی نہر نہیں بنائی، جس نے پل بنانے تھے اس نے گھٹیا پل بنائے، جس نے سڑکوں کو صحیح بنانا تھا اس نے سڑکیں غلط طریقے سے بنائی، مکان جو پختہ بنانے تھے اس نے اس کی بنیادیں تھوڑی رکھی تاکہ بچت ہو جائے، مستری نے کی، مزدور نے کی۔ تو پھر تباہی تو لانے والے ہم ہیں، خود ہم تباہیاں لاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ آج کی بات جاری رہے گا، گاہے بگاہے کوئی موضوع اگر میرے سامنے آئے گا میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ گفتگو کیسی لگی، اور پھر آپ سبسکرائب بھی کیجئے۔ تو بہرحال میں جو علم میرے پاس ہے، جو کچھ میں نے سیکھا ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ تک کمیونیکیٹ کرتا رہوں گا۔ شکریہ۔